یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ ایک حصہ تو ہمارا جو سلسلے وار باقاعدہ درس چل رہا ہے، جس میں ہم ایمان کے حصوں کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارش کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، وہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسرا حصہ جو ایک عظیم الشان رات اس مہینے میں ہے معراج شریف کی، اس کے بارے میں مختصراً اپنا نذرانہ عقیدت انشاءاللہ پیش کریں گے، اور آغاز بھی اسی سے ہی کرتے ہیں، معراج شریف سے۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے جو ہے واقع ہوا تھا۔ مختلف روایات کے مطابق جو ہے وہ ان میں مختلف روایات ہیں کہ کب ہوا تھا۔ تو ایک جو مشہور روایت ہے وہ ہے 10 سنہ ہجریہ کی، کہ 10 سنہ ہجریہ میں یہ واقع جو ہے رونما ہوا تھا، اور بھی اس میں اقوال موجود ہیں۔ اور اس کا آغاز جو ہوا ہے، یعنی کس جگہ سے ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی الگ الگ روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پھوپھیزاد بہن کے گھر پہ موجود تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام حتیم کعبہ میں موجود تھے، تشریف فرما تھے، بلکہ آرام فرما تھے۔ اس وقت جو ہے وہ فرشتے حاضر ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عام انداز میں جگانا مناسب نہ سمجھا، تو اپنے ہونٹوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک کے اوپر ہلکا سا مس کیا اور ہلکا سا پھیرا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے معاملہ جو معراج شریف کے ہونے سے وہ ہوئے۔ اور یہاں سمجھنے کی اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو جو بھیجا ہے، تو انہوں نے بھی کتنے کمال ادب کا مظاہرہ کیا ہے کہ عام انداز سے ان کو نہیں جگایا کہ وہ انسانی شکل میں آئیں اور ہاتھ رکھیں یا ہلکا سا ان کو ہلائیں، نہیں، بلکہ اپنے ہونٹوں کو سرکار کے پائے مبارک کے تلووں پہ رگڑے تھے، جو روایات میں ہے۔ یعنی اتنا ادب کہ اپنے آپ کو سرکار کے قدموں میں رکھا، حالانکہ وہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں، لیکن انہوں نے اس اعزاز کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم اور نوکر سمجھا، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح خواب سے، نیند سے جگایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہ حتیم میں گئے، اور ایک روایت کے مطابق جب حتیم میں ہی تھے تو وہاں جگایا، اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا، یعنی سینہ مبارک کو چیرا گیا۔ زیادہ تر اس بارے میں جو بیان کیا گیا ہے شق صدر کی تعداد کے بارے میں، یعنی وہ ہے کہ 2 مرتبہ، لیکن جو باقاعدہ اگر ہم روایات کو جمع کرتے ہیں مختلف مواقع کو کہ کتنی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کھولا گیا، تو وہ کل 4 مرتبہ ہے۔ ان میں سے جو 2 مشہور ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، ان 2 میں سے ایک یہ مشہور وقت ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ، وہی بچپن کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تھے، تو اس موقع پر بالکل چھوٹی عمر میں آپ کے ساتھ یہ ایک واقعہ رونما ہوا تھا، اور سیدہ حلیمہ اور ان کے شوہر اپنے گھر پہ موجود تھے، ان کے بچے وہ بھی چھوٹے چھوٹے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عمر تھے۔ وہ گھر پہ دوڑے دوڑے آئے اور ہانپ رہے تھے، ان کے اوپر ان کا سانس بہت تیز چل رہا تھا، اور خوف کے اثرات ان کے چہرے پر تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بتایا کہ اسی طرح محمد کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اور وہ پڑے ہوئے ہیں، بالکل ان کی حالت بڑی عجیب سی ہوئی ہوئی ہے۔ تو دونوں فوراً دوڑے کہ اللہ جانے کیا ہوا، بچہ ہمارے پاس امانتاً ہے، اللہ نہ کرے کوئی اس کو نقصان ہو گیا ہو تو ذمہ داری ہماری ہے۔ فوراً پہنچے، دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک جو ہے وہ زرد ہوا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، تو سرکار نے بتایا کہ اس طرح جو ہے وہ نورانی مخلوق آئی، انہوں نے مجھے اس طرح لٹایا اور اس طرح میرے سینوں کو چیرا اور میرے دل کو نکالا، خون بالکل نہ نکلا، نہ میری سانس خراب ہوئی، اور انہوں نے باقاعدہ میرا دل نکالا، اس کو پھر کسی چیز سے دھویا اور اس میں سے کوئی چیز نکالی، پھر اس کو واپس رکھا اور سی دیا۔ یعنی یہ شق صدر کا ہے کہ یہ مشہور پہلا موقع تھا۔ اس کے بعد دوسرا موقع جو مشہور ہے وہ یہی ہے، معراج شریف کے وقت کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حکم دیا، تو فرشتوں نے اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک اس طرح کھولا، دل مبارک نکالا اور اس کے اندر سے وہ کالا نقطہ نکال دیا، اور اس کے بعد پھر اس کو اچھی طرح دھویا، صاف کیا، اور اس کو واپس رکھ کے سینہ مبارک کو انہوں نے برابر کر دیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کا دوسرا واقعہ ہے جو مشہور روایات میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ 2 اور مواقع پر ہوا، انشاءاللہ پھر وہ کسی موقع پر آپ سے عرض کریں گے۔ ان واقعات سے یہ جو شق صدر والا معاملہ ہے، اس کے بارے میں یہ علماء بیان کرتے ہیں، اور اس سے بالکل واضح بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اصل ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنیادی طور پر نور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بنا کر بھیجا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انسانیت کا، بشریت کا لباس جو ہے وہ پہنایا ہے، جس کی وجہ سے عوام کے لیے، مخلوق کے لیے آپ سے استفادہ کرنا، آپ سے تعلیم حاصل کرنا آسان اور ممکن ہوا۔ ورنہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی نوری حالت میں تشریف لاتے تو پھر عوام کے لیے قریب جانا، ان سے کچھ سننا ممکن نہ ہوتا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج شریف میں کی رات میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، جماعت کروائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے بارے میں علماء نے یہ بیان کیا کہ وہاں پر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ اپنے اصل جسم کے ساتھ موجود تھے، اور جبریل امین انہوں نے اقامت کہی تھی۔ جبریل امین جو ہیں وہ نور ہیں، یقیناً فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت اپنے بشری حلیے کے اندر ہی تشریف فرما تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم اس طرح جو موومنٹ کرتے ہیں، ہم جھکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو موومنٹ ہے یہ ہمیشہ جسم کرتا ہے، یہ ہماری روح نہیں کرتی۔ یعنی اگر روح الگ ہو تو وہ اس طرح سے جھکے اور موو کرے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جسم کی یہ خاصیت ہے۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو جسموں کے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے تو جسم کی خاصیات کے مطابق وہ رکوع سجدہ کر لیا۔ جبریل امین تو نور تھے، انہوں نے پھر کیسے کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اس وقت یہ دونوں حالتیں اختیار فرمائیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع و سجدہ فرمایا وہ جسمانی حوالے اعتبار سے، یعنی بشری اعتبار سے کیا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مطابق آپ کی اقتداء کی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نورانی اپنے اس عنصر کا، نورانی خاصیت کا اس وقت اظہار فرمایا، اور جبریل امین کو آپ نے نورانی اعتبار سے آپ نے نماز پڑھائی۔ یہ بعض علماء نے بیان کیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت جسم والوں کو بھی نماز پڑھا رہے تھے اور نور والوں کو بھی نماز پڑھا رہے تھے، اور دونوں کو ان کے حساب سے پڑھا رہے تھے کہ نور جو ہے وہ جھک نہیں سکتا، اس طرح موو نہیں کر سکتا کہ باقاعدہ وہ پوری ایک شکل بنے، ہیئت بنے رکوع کی اور سجدے کی، تو لیکن جسم کی بن سکتی ہے، تو جسم والوں کو ان کے حساب سے پڑھائی اور نور والوں کو ان کے حساب سے پڑھائی۔ بہرحال یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی باتیں ہیں، بندہ ساری رات بھی بیٹھا رہے تو ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایک نذرانہ عقیدت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وہ موضوع ہے کہ درود شریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھنا یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جو ملا علی قاری علیہ الرحمٰن، امام سیوطی اور انہوں نے امام ابن حبان کے حوالے سے بیان کیا۔ درود شریف پڑھنا، درود شریف دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک صلاۃ اور ایک سلام، یعنی صلاۃ و سلام جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو جیسے جمعے کے بعد عموماً اہل سنت کی مساجد میں الحمدللہ پڑھا جاتا ہے تو اس کو صلاۃ و سلام کہا جاتا ہے، چاہے وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جائے یا نبی السلام علیکہ پڑھا جائے، کوئی بھی ہو تو اس میں صلاۃ و سلام ہی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ درود شریف جو ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم درود شریف پڑھ کر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بعد میں ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر نبی کا ذکر ہے، نبی کا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور وہ نبی کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا ذکر بھی ہمیں نبی نے بتایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو در حقیقت ہم انڈائریکٹلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث میں، مختلف روایات میں آیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے بزرگان دین نے اپنی اپنی عقیدت کے مطابق مختلف دیگر الفاظ کے ساتھ بھی انہوں نے درود شریف جو ہے وہ اس کے الفاظ مقرر کیے ہیں۔ اور جتنے بھی یہ الفاظ ہیں، جتنے بھی جملے درود شریف کے ہیں، ان کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتا ہے، یا ان کے اندر، ان جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جیسے اللہم صلی علی، یعنی اے اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام اس میں آ گیا۔ اسی طرح اور دیگر آپ جتنے بھی آپ درود شریف کے جملے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کا نام صراحت کے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ بہت کم شاذ و نادر ایسے جملے ہیں درود شریف کے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام وضاحت کے ساتھ، یعنی لفظاً اس میں لکھا ہوا یا پڑھا ہوا نہ ہو۔ پھر صلاۃ و سلام میں صلاۃ کیا ہے، سلام کیا ہے؟ صلاۃ اصل میں کہتے ہیں جب ہم بندے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم جب یہ صلاۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ترقی درجات مزید ہو جائے، اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں بھیجتا ہے،
اور اسی طرح فرشتوں کا معاملہ بھی مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ کہنے والے کے اعتبار سے معنی کا فرق پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں صلاۃ کا جو بنیادی لفظ ہے نا عربی کے اندر، اس کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو کسی کی تعظیم کے لیے جھکا دینا، اپنی کمر کو جھکا کر بالکل سیدھا کر دینا، عربی کے اندر یہ صلاۃ کا جو ہے نا اصل معنی ہے اس کا۔ اب کسی کی بھی آپ تعظیم کریں اس کے لیے بھی ایک جو ہے نا عربی کے اندر صلاۃ ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر اس پورے ایک وسیع مفہوم کو ایک محدود کر دیا گیا، ایک لمیٹڈ کر دیا گیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم جب اس طرح دعا پڑھتے ہیں تو اس کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کو اردو میں درود کہتے ہیں۔ اور سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کو اسی طرح سلامت رکھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گستاخوں سے محفوظ رکھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنے کا ایک مفہوم ہے جو علماء نے بالخصوص امام بیہقی نے بیان کیا ہے۔ اب یہ صلاۃ ہم کیا صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی پڑھ سکتے ہیں یا غیر نبی پر بھی؟ اس کے بارے میں علماء کی بڑی طویل بحثیں موجود ہیں۔ خلاصہ اس کا آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا تو وہ ہم خاص صلاۃ ہی کے لفظ سے کریں گے، صلاۃ والسلام دونوں سے کریں گے، لیکن جب غیر نبی کی بات ہوگی تو ان پر صلاۃ نہیں ہوگی، سلام ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے یہ ہو سکتا ہے، یہ ضروری اور لازم نہیں ہے۔ یہ ایک عقیدہ کی بات آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ بالخصوص اہل بیت اطہار کے لیے سلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، سید کائنات علیہ السلام۔ تو یہ علیہ السلام کا لفظ جو ہے اگرچہ یہ غیر نبی کے لیے جائز تو ہے، لیکن اس طرح لازم اور ضروری کر کے کہ یہی کہنا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ یہ جو طریقہ ہے، یہ وطیرہ ہے، یہ دراصل روافظ کا ہے۔ علماء نے بیان کیا، ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے بیان کیا، اہل سنت کو چاہیے کہ زیادہ تر ان غیر نبی جو ہستیاں ہیں یعنی صحابہ کرام ہیں یا تابعین ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کیا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ یعنی رضی اللہ عنہ والا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ زیادہ تر اسی کو استعمال کریں۔ اگرچہ علیہ السلام کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، غلط نہیں ہے، گناہ نہیں، لیکن ہمیں روافظ کے طریقے سے بچتے ہوئے اور ان کے طریقے کا رد کرتے ہوئے اور لوگوں کو اس سے بچاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں۔ اگرچہ کوئی یہ کہے گا جی دونوں میں فرق ہونا چاہیے کہ جی وہ اہل بیت و عام صحابہ ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام بھی آپ علیہ السلام کی نسبت سے صحابی ہیں، اہل بیت بھی آپ علیہ السلام ہی کی نسبت سے صحابی ہیں، اس اعتبار سے دونوں بنیادی طور پر برابر ہیں، لہذا ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ بہتر اور غیر بہتر کی بات ہے، اور اہل سنت اور غیر اہل سنت کے درمیان فرق کرنے کی بات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ہمیشہ ہم ان باتوں کو پیش نظر رکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اہل سنت ہی رکھنا ہے اور انہی کے باتوں پر زیادہ تر عمل کرنا ہے، اگرچہ دوسرا عمل بھی جائز ہے۔ اب درود شریف کیا ہے؟ درود شریف بہت ساری بلکہ بے شمار روحانی بیماریوں کا حل اور علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ شفا رکھی ہے کہ انسان حیران رہ جائے، اس کے اندر ایسی ایسی شفائیں موجود ہیں۔ روحانی بیماریاں عام طور پر تو ہمارے ہاں یہ سمجھی جاتی ہیں کہ جی کسی کے اوپر جن کے اثرات ہو گئے، کسی کے اوپر جی آسیب ہو گیا، کسی کے اوپر جو ہے کوئی جادو ہو گیا، کوئی برے اثرات ہو گئے، یہ اس طرح کے ہمارے ہاں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے جادو ٹونا کروا دیا ہے، تعویذ کروا دیا، کالا جادو کروا دیا، جنات کے اثرات ہو گئے، عام طور پر روحانی بیماری اس کو سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات صرف اتنا کہنا درست نہیں ہے۔ روحانی بیماری دراصل شریعت نے جس کو قرار دیا ہے وہ ہے انسان کی نفس کی باطن کی بیماریاں، جو اس کی بری عادات ہیں، جیسے جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے اور خود پسندی ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھنا اور اپنے اندر میں والی بیماری سمجھنا، تکبر، غرور، انا ہے، یہ چیزیں کہلاتی ہیں در حقیقت روحانی بیماریاں، اور ان سب کا جو بہترین علاج ہے قرآن مجید، استغفار اور درود شریف ہے۔ اور علماء نے بیان کیا، آپ حضرات ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو وظیفے ایسے ہیں کہ علماء نے فرمایا کہ اگر مسلمان ان دو وظیفوں کو مستقل شروع کر دے تو صرف یہ دو وظیفے اس کے تمام دیگر وظیفوں کے برابر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرما لے گا اگر اس کو دعا ماننے کا وقت نہ ملے۔ یعنی وہ انہی دو میں مشغول رہتا ہے، اپنے دعا کے اوقات میں بھی یہی پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا جو وہ کرنا چاہتا تھا، اور وہ دعائیں کہ جو اس کے حق میں تھی بہتر تھی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، اور وہ بہت ساری دعائیں کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ بھی میرے حق میں بہتر ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری وہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ درود شریف وہ ہے، اور درود شریف بالخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، جیسے کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دینے
اور سمجھانے ڈرانے کے لیے بھی فرمایا کہ جس نے درود شریف نہ پڑھا، درود شریف پڑھنا جو بھول گیا، گویا وہ جنت جانے کا راستہ بھول گیا۔ تو ہم مسلمان الحمدللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کے امیدوار بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم ان کی خدمت پہ ہم جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی وعید فرمائی ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ ہے وہ بھول گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں۔ اور ایک اہم شرعی مسئلہ ضروری آپ سمجھ لیجئے کہ جب ہم کہیں جیسے ہم مجلس میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بار بار آ رہا ہو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ کم سے کم ایک بار پڑھنا واجب ہے درود شریف، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر زیادہ مرتبہ آ رہا ہے تو پھر آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، آپ کا اس کو محبت جتنا مضبوط ہوگا، آپ اتنا زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایمان کے تقاضے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن بنیادی شرعی حکم سب کے لیے برابر کہ جب ایک مرتبہ نام نامی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آیا تو ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اہم شرعی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ یاد رکھیں کہ بعض ایسے مواقع ہیں کہ جن پر درود شریف نہ پڑھنا بہتر ہے، یہ اہل سنت کے علماء ہی نے بیان کیا۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، اور امام اس دوران جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لے، یا جیسے خطبے کے اندر بعض خطیب جو ہیں وہ پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ پوری آیت پڑھتے ہیں، تو خطبے کے اندر درود شریف پڑھنا یا انگوٹھے چومنا یا اس کا جواب دینا یہ منع ہے۔ اس موقع پر نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خطبہ سننا یہ واجب ہے، درود شریف پڑھنا مستحب ہے، اور جب واجب اور مستحب دونوں اکٹھے سامنے آ جائیں تو واجب کو اختیار کیا جاتا ہے اور مستحب کو اس وقت چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کا جو اس کو محبت کا تقاضا کرے کہ بعد میں آپ اس کی قضا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، چاہے نماز کے دوران یا نماز سے باہر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آ جائے، جیسے قرآن مجید میں 4 مقامات پہ آیا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص نام نامی آیا ہوا ہے، تو اگر وہ آپ کے سامنے پڑھا جائے قرآن مجید پڑھنے کے دوران تو اس وقت بھی درود شریف نہ پڑھا جائے اور نہ ہی انگوٹھے چومے جائیں۔ اور اس کے علاوہ بعض ایسے مواقع کہ جیسے انسان بیت الخلاء میں ہو اور اذان شروع ہو جائے اور اذان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آ جائے، تو علماء نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس دوران نہ آپ نے اذان کا جواب دینا ہے اور نہ ہی درود شریف پڑھنا ہے، زبان تک نہیں ہلنی چاہیے کہ آپ سوچیں کہ میں زبان سے پڑھ رہا ہوں لیکن آواز نہ نکلے، نہیں، ہاں، زبان ہلائے بغیر دل میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی اجازت ہے، اور جب آپ باہر آ جائیں باوضو، اور یہ بہتر ہے، باوضو ہو کر پڑھیں گے اس کا ثواب زیادہ ہے، بغیر وضو کے پڑھیں گے اس کا ثواب اتنا نہیں ہے، لیکن بہرحال ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ خاص ہم سب کو عطا فرمائے۔ درود شریف ہم سب کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روحانیت بڑھانے کا ذریعہ جتنا یہ درود شریف ہے اتنا مجرب اور کوئی زیادہ نہیں ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عادات میں درود شریف کو شامل کریں۔ کم بولنا یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے، اور جب آپ خاموش ہوں، یعنی آپ جب فارغ بیٹھے ہوئے فرصت ہے آپ کو، درود شریف پڑھتے رہیں، جتنا آپ کے لیے ممکن ہو، چلتے پھرتے آپ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے اعمال میں وزن بڑھتا چلا جائے گا، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہ بھی عطا ہوتی رہے گی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔